اور وہ اس طرح کہ کچھ چیزیں ہیں جو اس زمانے میں کرنے کی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کی توفیق عطا فرمائے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھنی چاہیے کہ انشاءاللہ ہم بھی محروم نہیں رہیں گے۔ مثلا ایک حدیث میں نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو اس مہینے میں قربانی کرنی ہو، اس کو یہ چاہیے کہ ذوالحجہ کے چاند دیکھنے کے بعد نہ اپنے بال کاٹے نہ اپنے ناخن کاٹے۔ یہ ایک حدیث ہے جس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح مسلم میں مروی ہے کہ جس کو قربانی کرنی ہے، واجب قربانی ہو یا نفلی قربانی ہو، تو اس کو چاہیے کہ چاند دیکھنے کے بعد اپنے بال بھی نہ کاٹے اور اپنے ناخن بھی نہ کاٹے۔ یہ ایک حکم آیا ہے، اگرچہ تمام علماء کا تقریباً اس پر اتفاق ہے، فقہاء کرام کا، کہ یہ حکم وجوب کے لیے نہیں ہے، یعنی ایسا کرنا واجب نہیں، فرض نہیں، لیکن مستحب ہے۔ مستحب ہے یعنی اگر کوئی شخص اس حکم پر عمل کرے گا تو ثواب ملے گا اس کو انشاءاللہ اس حکم پر عمل کرنے کا۔ اور اسی وجہ سے علماء کرام نے ایک اور بات بھی فرمائی ہے کہ اگر کسی شخص کو ناخن کاٹے ہوئے یا مثلا بغلوں کے بال صاف کیے ہوئے 40 دن ہو گئے ہوں تو پھر اس حکم پہ عمل نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ 40 دن کے بعد ناخنوں کو مؤخر کرنا، ناخن کاٹنے کو مؤخر کرنا مکروہ ہے، ناجائز ہے۔ یا جیسے بغلوں کے بال ہوتے ہیں یا زیر ناف کے بال ہوتے ہیں، ان کو 40 دن کے اندر صاف کرنا یہ سنت مؤکدہ ہے، لہذا اگر کوئی شخص اس کی خلاف ورزی کرے تو اس کے وہ قابل ملامت ہے، مکروہ ہے، ایسا کرنا مکروہ ہے اس کے لیے۔ تو کسی مستحب کی خاطر مکروہ عمل کرنا درست نہیں ہوتا، لہذا اگر کسی کو فرض کرو دیر ہو گئی اور 40 دن گزر گئے تو اس کو اس حکم پر عمل نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر نہیں گزرے تو پھر مستحب ہے کہ وہ بال نہ کاٹے اور ناخن نہ کاٹے۔ اب یہ جو ایک حکم آیا بڑا عجیب سا لگتا ہے، کیوں نہ کاٹے، کیوں بال نہ کاٹے اور کیوں ناخن نہ کاٹے؟ تو میرے والد ماجد حضرت مفتی اعظم قدس اللہ تعالی سرہ اس کی حکمت بیان فرمایا کرتے تھے کہ در حقیقت اس حکم کے ذریعے ہمیں آپ کو اللہ تبارک و تعالی ان حاجیوں کے ساتھ ان کی مشابہت پیدا کرنا چاہتے ہیں جو اس وقت احرام باندھ کر حج کی نیت سے گئے ہیں۔ جب آدمی احرام باندھتا ہے تو احرام میں اللہ تبارک و تعالی نے کچھ خصوصی پابندیاں عائد فرمائی ہیں، اس میں یہ بھی ہے کہ سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتا، اس میں یہ بھی ہے کہ خوشبو نہیں لگا سکتا، اس میں یہ بھی ہے کہ بال نہیں کاٹ سکتا، اس میں یہ بھی ہے کہ ناخن نہیں کاٹ سکتا، اس میں یہ بھی ہے کہ چہرے کو نہیں ڈھانک سکتا۔ یہ ساری پابندیاں عائد ہو جاتی ہیں احرام شروع ہوتے ہی، جو ہی احرام کی نیت کی اور تلبیہ پڑھا لبیک اللہم لبیک، تو یہ پابندیاں اس کے اوپر عائد ہو جاتی ہیں۔ تو میرے والد ماجد قدس اللہ تعالی سرہ فرمایا کرتے تھے کہ در حقیقت ہم لوگوں کو جو حج کو نہیں جا سکے ان کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ ایک اشارہ دیا گیا ہے کہ تم اگرچہ حج کو نہیں جا سکے لیکن حج کو جانے والوں کی تھوڑی سی مشابہت پیدا کر لو۔ وہ یہ مشابہت اس طرح پیدا کر لو کہ وہ اس زمانے میں بال نہیں کاٹ رہے تم بھی نہ کاٹو، وہ ناخن نہیں کاٹ رہے تم بھی نہ کاٹو،
تو ایک مشابہت پیدا ہو جائے گی ان لوگوں کے ساتھ کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے حج بیت اللہ کی سعادت سے نوازا ہے. تو تم یہ کہنے کے قابل ہو جاؤ گے کہ تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کے آیا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالی اس صورت کی بدولت بھی نواز دیں گے. تو جب ان کے اوپر رحمت کی گھٹائیں برسیں گی تو اس کا چھینٹا انشاءاللہ تمہارے اوپر بھی پڑ جائے گا. یہ حکمت ہے اس حکم کے اندر. تو اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے ہم یہاں پر رہنے والوں کو ایک طرح سے ان احرام باندھنے والوں کے ساتھ اور حج میں جانے والوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے ایک نسبت اور ایک مشابہت پیدا فرمائی.